اور یہ جس sort of سمت پہ خاص طور پہ پختونخوا کی سیاست، مگر جو پی ٹی آئی کی سیاست جس طرف وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہ خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے وہ وفاقی حکومت کو مجبور کرے کہ وہ سخت اقدامات لے. ان سخت میں ایک آپشن، آئینی آپشن ضرور گورنر راج موجود ہے، مگر اس پہ کوئی باقاعدہ ڈیسیژن یا ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوا ہے. ڈاکٹر مزمل جی، فیض حمید کو آج 14 سال کی سزا ہوئی ہے، یہ جو ہونے جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے پاکستان کی پارٹی کے؟ جی آپ یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے، اور جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے مختلف جرائم کے مطابق. جہاں تک مجھے اندازہ ہے شاید مزید تحقیقات اور انویسٹیگیشنز یا ٹرائلز ہونے ہیں. میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو اپنے وقت کے فرعون تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو خان صاحب خود ہے، جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہر کسی کو جیل بھیجنے کا نہ صرف دھمکی عملی طور پہ بھیج بھی جاتا تھا، اور وہ طاقت کا نشہ میں پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ اسی بھی نکال دے گا، وہ فلاں کر دے گا، وہ فلاں کر دے گا. انہوں نے یہ ہماری سیاست میں ایک بار پھر ایک بری روایت ڈالی تھی کہ نہ صرف کہ جو سیاسی حریف ہیں، مگر ان سیاسی حریف، ان سیاسی مخالف کے جو گھر کے عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. اور مریم شریف صاحبہ کو، پریال تالپور صاحبہ کو جس انداز میں ٹارگٹ کیا گیا، اور پھر اس میں ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو اسی زندگی میں ان ایکشنز کا نہ صرف جواب دینا پڑا، بٹ اب وہی اسی قسم کی مشکلات آج بھگت رہے ہیں، اور وہ متفق عمل ہے کہ وہ آج خود جناب جیل میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ جنرل فیض صاحب تھا، جو اپنے طاقت کے نشے میں نہ کسی سیاستدان کو، نہ کسی میڈیا ہاؤس کو، نہ کسی ہماری سوسائٹی میں، اس نے اپنے عہد کے خلاف ورزی، اپنے کام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کیا. اور آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی اسی زندگی میں ان کے جرائم کا جواب دینا پڑ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے. اب ویسے تو مکمل ڈیٹیلز مجھے موقع نہیں ملا نہ دیکھنے کے لیے، نہ اس کا تفصیل پہ پتہ کرنے کے لیے. میرا خیال میں اب آگے اس کے لیے بھی اپیل کے اور ایسے فورمز موجود ہوں گے. اپنے طور پہ تاریخی فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو توبہ بھی کرنا چاہیے اور اپنا زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کسی نہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کوئی موقع دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، تو اس ذمہ داری کو آپ کو صحیح انداز میں اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. سر، اس سے جڑا ہوا ایک سوال ہے، ماضی میں لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا اور ظہیر الاسلام پر بھی اسی طرح کے الزامات تھے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اس طرح کا ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ان میں سے ایک کے خلاف تو ٹرائل ہوا تھا اور سزا ایٹسٹرا بھی ہوا تھا، دوسرا کے خلاف ابھی تک نہیں ہوا. میں کسی انڈیویجول کے بارے میں یا کسی اسپیسیفک کیس کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فیصلہ تاریخی ہے، اور وہ ضرور ایسے راستے کھولیں گے. ایک تو ایک واضح پیغام بھیجیں گے کہ جس قسم کی مداخلت، جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ کام جنرل فیض صاحب کر رہے تھے، امید یہ ہے اس فیصلے سے، اور اگر اس فیصلے سے پہ عمل درآمد ہوتا ہے، کہ آگے جا کے ایک ایسا پیغام ہوگا کہ اس قسم کے غلطیاں مزید نہ کیا جائے. سر 27ویں ترمیم میں NFC وارڈ کو آپ شکایت کو آپ نے نکلوائی ہے،
اب دوبارہ بازگشت ہو رہی ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور 28ویں ترمیم میں نئے صوبے اور یہ NFC ایوارڈ کو دوبارہ کہا جا رہا کہ آ رہے ہیں. اگر یہ 28ویں ترمیم آتی ہے اور دونوں چیزیں آتی ہیں کیا آپ حمایت کریں گے؟ جہاں تک 27th امینڈمنٹ کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہیں کہ اس میں ہمارے لیے تو سب سے بڑا کامیابی یہ تھا کہ ہم نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں وعدہ کیا تھا شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کی دستخط کے مطابق کہ ہم آئینی عدالت بنائیں گے، وہ آئینی عدالت بھی ہم نے بنایا. اس آئینی عدالت کو تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت ہی پرانی مطالبہ تھا، اس کو بھی یقینی طور پہ عملی طور پہ ہم نے 27ویں ترمیم کے مطابق یہ آئینی عدالت کو تمام صوبوں کو برابری کا نمائندگی. اور یہ بھی ایک فخر کی بات ہے کہ جب سے سب سے پہلے جو اس آئینی عدالت کا سربراہ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس ہے، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے. دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو ہم سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ ہمارے منشور کی جیت ہے، ہمارا نظریہ کی جیت ہے، وہ یہ کہ جو وفاقی حکومت کی تجویز تھا یا ڈیزائر تھا کہ NFC ایوارڈ کے جو ہم نے تمام صوبوں کو تحفظ دلوائے تھا 18ویں ترمیم کو، اور وہ اس کو ہٹانا چاہتے تھے، وہ ہم نے روکا. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑا کامیابی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ شرط جو صوبوں کو مالی مسائل کو آئینی طور پہ تحفظ دلواتا ہے، اگر وہ شرط مٹایا جاتا تو اس کا سب سے بڑا نقصان صوبہ پنجاب کو ہوتا، اور ہم نے وہ 27th امینڈمنٹ کے دور میں جو ان کا کوشش تھا وہ روک پایا. جہاں تک 28th امینڈمنٹ کی بات ہے، وفاقی حکومت نے ہم سے انگیج نہیں کیا ہے، نہ کسی نیا صوبہ بنانے میں. ضرور جہاں تک معاشی سپیس ہے وفاقی حکومت کے لیے، اور جو وفاقی حکومت کا معاشی مشکلات ہے، حکومت کو ہمیں اپروچ کرنے کی ضرورت اس انداز میں نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت کا مشکلات ہے، مگر وہ وفاقی حکومت کا مشکلات کا ذمہ دار نہ لاہور کے عوام ہیں، نہ ملتان کے عوام ہیں، نہ چنیوٹ کے عوام ہیں، نہ کراچی کے عوام ہیں، نہ لاڑکانہ کے عوام ہیں، نہ قبائلی علاقوں کے عوام ہیں، نہ پشاور کے عوام ہیں، نہ سبی کا عوام ہے، نہ گوادر کا عوام ہے. وہ وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات کے ذمہ دار اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس ہیں، جو آج سے نہیں، یہ ابھی کا شکایت نہیں ہے. سالوں سال ہر سال FBR اپنا فائنینشل ٹارگیٹس مس کرتے ہیں. تو یہ سوچ کہ FBR کی کمزوریاں، FBR کی غلطیاں کا بوجھ لاہور کے عوام کو اٹھانا چاہیے یا کسی اور صوبے کے عوام کو اٹھانا چاہیے، اس کا بالکل پاکستان پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے اور کرتی رہیں گی. مگر ہم چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بطور محب وطن پاکستانی، بطور ایک وفاق پرست سیاسی جماعت، کہ ہمیں سب مل کے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وفاق کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چند تجویز ہے، اور اپروپریٹ فورم پہ جیسے NFC ایوارڈ کے فورمز پہ اور حکومت کے ساتھ جو گفتگو ہوتے اس کے تھرو ہم اپنے تجویز دینا چاہیں گے، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صوبے کے اختیارات کم کیے بغیر، صوبے کے مالی ذمہ داریاں کم کیے بغیر، ہم سب مل کے وفاق کی یہ معاشی مشکلات دور کر سکتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کام کرتی رہے گی. سوری، کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی، جبکہ ہم پرائم منسٹر کی ہر دوسری اسپیچ میں یہ سنتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹیک آف کرنے والی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا. پاکستان کے عوام آپ کی جگہ گئے ہیں، دیکھا ہے کہ اس قدر مشکلات کا شکار ہے. کب ایسا پاسبل ہوگا کہ پاکستان کی معاشی اس وقت چلتے یہ اس سے باہر نکل سکے گا اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کچھ بہتر ہوگی تاکہ عام لوگ جو ہیں ان کی کچھ زندگی بہتر؟ جہاں تک معاشی صورتحال ہے، عوام کے پاس معاشی مشکلات تو موجود ضرور ہیں، مگر حکومت کی یہ موقف کہ انہوں نے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالے ہیں، یہ معاشی صورتحال کو بہتر کروائے ہیں، اس میں بھی کچھ حقیقت تو ضرور ہے. جب PDM نے حکومت سنبھالا تو اس وقت
मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होता जा रहा था और जो मुआशी मुश्किलात तब थे, जो महंगाई का तूफ़ान तब था, जो बेरोज़गारी के मुश्किलात तब थे, वो तो अरूज पे थे। और आपको ये, हम सबको ये मानना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने मुआशी पोजीशन से उन मुश्किलात से हमें निकाले। अब जहाँ तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल हकीकत नहीं है ये कहना कि कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़रूर हो रहा है, शायद हुकूमत मज़ीद चाहता है। मैं समझता हूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पे फोकस करना चाहिए और पाकिस्तान को अपना उन सेक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए जिससे हम अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जो सपोर्ट वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत मसलन ज़राई शोबे को दे सकते वो इस वक्त उतना नहीं दे रहे जितना हमें देना चाहिए। हमने सूबा सिंध में अपने जो छोटे किसान हैं जिनके पास 1 से लेके 25 एकड़ तक के जो किसान हैं उनको हमने सपोर्ट करने की कोशिश की। सूबाई हुकूमत से के ज़रिए उनको हम DAP सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं, यूरिया सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं ताकि ज़राई शोबे में तरक्की हो। ज़राई शोबे में तरक्की होंगे तो हम ना सिर्फ अपने मुल्क की जो ज़रूरियात पूरा कर सकते हैं मगर एक्सपोर्ट पे सूरत में मुल्क की मईशत को फ़ायदा दिलवा सकते हैं। वैसे ही मुख्तलिफ शोबे हैं जिससे वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मज़ीद सपोर्ट दिलवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबडी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि KP में गवर्नर राज से मुतालिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई बात नहीं हुई। सख्त इकदामात में KP में गवर्नर राज लगाने की ऑप्शन मौजूद है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया PTI अपने तर्ज अमल से विफाक को मजबूर कर रही है। फैज़ हमीद को मुख्तलिफ जराइम में 14 साल सज़ा तारीखी फैसला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि बानी PTI और फैज़ हमीद अपने दौर के फ़िरौन थे। बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म ताकत के नशे में धमकियां दिया करते थे। PTI दौर में मरीम नवाज़ और फरियाल तालपुर को टारगेट किया गया। सब ने देखा उसी ज़िंदगी में उनको जवाब देना पड़ रहा है। ये मकाफ़ात अमल है। जी हाँ, चिन्योट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसला सुना दिया। ISPR के मुताबिक मुल्ज़िम पर 4 इल्जामात आयद किए गए। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी शामिल, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल शामिल। फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया जो 15 माह तक जारी रहा। मुल्जिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई जिनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। ISPR का कहना है कि कार्रवाई के बाद मुल्जिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए। मुल्जिम को दिफा के लिए वकला की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। फैज़ हमीद की सज़ा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा, जबकि मुजरिम के सियासी नासिर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि फैज़ हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया है। हक और सच की फतह हुई है। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है जिसकी वाज़ेह मिसाल आप सब ने देख ली। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि साबित हो गया ताकतवर इदारे में एहतसाब होता नजर आ रहा है। सियासी जमात के जिम्मेदारों को भी इसी तरह सजा होनी चाहिए। कौम सालों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई है।
कानून से कोई बालातर नहीं है। पाक फौज का जो इंटरनल मैकेनिज्म है अकाउंटेबिलिटी का और इंसाफ का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसकी बड़ी जो लीगल फुटिंग है वो बड़ी स्ट्रेंथ के साथ आती है। तो ये तमाम तर जो ट्रायल हुआ, 15 माह ये ट्रायल हुआ, एक लंबा अरसा जो था वो शवाहिद और सबूत पेश किए जाते रहे, गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाते रहे, जिसके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद मैं समझता हूँ कि एक तारीखी फैसला आया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपने रद्द-ए-अमल में कहना था कि कौम बरसों फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा, अल्लाह हमें माफ़ करे, ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझ के उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए, खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, फैज़ हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि कोई ताकतवर अदारे जो हैं उनका कोई एहतसाब नहीं है, वो एहतसाब आपको होता हुआ आपको सामने नजर आ रहा है। और ये एग्जाम्पल शायद पाकिस्तान या दुनिया की तारीख में कम मिलती हो कि किसी अहम तरीन सिक्योरिटी एजेंसी जो कि इम्पोर्टेंट तरीन एजेंसी है उसके सरबराह को इस तरह उसका पूरा कोर्ट मार्शल किया गया हो। राना सनाउल्लाह ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि फौज जैसे इदारे में जिसकी बड़ी अहमियत है, इस इदारे में अंदरूनी डिसिप्लिन और एहतसाब का इतना मजबूत निज़ाम मौजूद है कि बड़े से बड़ा ओहदेदार अगर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करे तो वहाँ इंसाफ होता है। सेनेटर फैसल वाजा का एक्स पर पैगाम लिखा, जैसा मैंने कहा था, जब कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था, आज वही हुआ। 14 साल कैद ये इब्तदा है। अभी तो फैज हमीद अपने ट्रायल में 9 मई के शवाहिद, बानी और दीगर के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। इससे फैज हमीद की सजा में कोई कमी नहीं होगी। याद रहे, फैज हमीद की 14 साल सजा सिर्फ एक केस में है। 9 मई समेत बाकी केसेस का ट्रायल चल रहा है। 9 मई से 1 साल पहले मुझे पार्टी से निकाल दिया गया था। मैं इनको रोक रहा था कि 9 मई के रास्ते पर ना जाएं, इससे वापसी नहीं होगी। 9 मई में मुलव्वस पीटीआई के लोग जो साइड पर हैं और जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपने कलम का इस्तेमाल किया, इस्तीफा देने के बावजूद नहीं बचेंगे। कौम अपने शहीदों की जीती हुई फौज के सिपा सलार आसिम मुनीर को जी जान से प्यार करती है। देखिए जी, सबसे पहले पाकिस्तान में आज एक चीज नई जो आपको देखने मिली है कि सजा और जजा का जो हिसाब किताब है उससे कोई बालातर नहीं है, कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। और ये बताया है आपको पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि इवन अगर कोई फौजी, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल, वो भी DGISI, अगर बदाखलत सियासी नुकसानात फौज का बगावत मुल्क के साथ दुश्मनी करेगा तो वो सजा से बालातर नहीं है। इसका मतलब पाकिस्तान से बड़ा कोई भी नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि सजाए मौत नहीं हुई तो मिनिमम सजा 14 साल की बनती है। ख्वाहिश भी यही है जो इस इंसान ने किया सियासी पार्टी के साथ मिलकर, जो तबाही मचाई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के लोगों के साथ जो जुल्म और बर्बरी, जो गद्दारी की इस आदमी ने, दिस इज द मिनिमम व्हाट वाज रिक्वायर्ड। और ये आपको बताता है, सिर्फ पाकिस्तान की बताता है कि पाकिस्तान से बड़ा किसी का बाप नहीं है। ये बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद आर्मी चीफ से सज़ा माफ़ी की दरख्वास्त कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने सज़ा माफ़ ना की तो फैज़ हमीद हाई कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। फैज़ हमीद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट करें, इस हवाले से बताएं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद आर्मी चीफ से सज़ा माफ़ी की दरख्वास्त कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने सज़ा माफ़ ना की तो फैज़ हमीद हाई कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। फैज़ हमीद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद आर्मी चीफ से सज़ा माफ़ी की दरख्वास्त कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने सज़ा माफ़ ना की तो फैज़ हमीद हाई कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। फैज़ हमीद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद आर्मी चीफ से सज़ा माफ़ी की दरख्वास्त कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने सज़ा माफ़ ना की तो फैज़ हमीद हाई कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। फैज़ हमीद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। खबर आपको दें और अपडेट करें, इस हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद आर्मी चीफ से सज़ा माफ़ी की दरख्वास्त कर सकते हैं। जबकि ज़रा के मुताबिक आर्मी चीफ ने अगर सज़ा माफ़ ना की तो फैज़ हमीद हाई कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जान लेते हैं। खालिद, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या तफसील सामने आई?
جی دیکھیں جی، آج لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو جو 14 سال کی سزا بمشقت جو سزا سنائی گئی ہیں، اس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے، آخر میں جو پیرا ہے ISPR کی جانب سے یہ لکھا ہے کہ اس کے دفاع کے لیے اس کے پاس ہے اور وہ اپیل کے لیے کسی بھی عدالت میں جا سکتے ہیں. لہٰذا یہ واضح طور پر ایک میسج ہے کہ انہیں پہلے بھی موقع دیا گیا کہ وہ اپنا کیس جو ہے وہ جو کورٹ ہے پاکستان آرمی کی، اس میں جو انہوں نے کیس اپنا لڑا، اس میں دو بھی اس وجہ کے نام پیش ہوئے، انہوں نے پورا کیس ان کے ساتھ لڑا. لیکن دوسری جانب جو دفاع موقع تھا وہ بھی ان کو فراہم کیا گیا، تمام سہولت ان کو حاصل تھی کہ وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آج جو ان کو سزا سنائی گئی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ ان کو اپیل کا حق بھی حاصل ہے، وہ دفاع کے لیے کسی بھی عدالت میں جا سکتے ہیں. میرے پاس آپشن موجود ہے کہ وہ اب ہائی کورٹ میں جائیں گے جہاں پہ یہ رحم کی اپیل کر سکتے ہیں یا اپنا کیس لڑ سکتے ہیں یا دوبارہ سے اس کیس کی پیروی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. مل سکتا ہے وکیل دوبارہ سے ان کا جاری کر سکتے ہیں اور گواہ بھی وہ پیش کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ خالد آپ کا. لندن ہائی کورٹ کے حکم پر یوٹیوبر عادل راجہ نے معافی مانگ لی ہے. لندن ہائی کورٹ نے 2 وارننگز بھی جاری کر دی ہیں. جج نے فیصلے میں کہا کہ راشد نصیر کے خلاف لگائے گئے الزامات کا کوئی دفاع نہیں. عادل راجہ نے عدالتی احکامات پر عمل نہ کیا تو توہین عدالت تصور ہوگا. لندن سے ہمارے نمائندے نسیم صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس حوالے سے تفصیل ان سے جان لیتے ہیں. نسیم بتائیے گا مزید کیا تفصیل سامنے آئی؟ جی بالکل، ہائی کورٹ کے حکم کے بعد یوٹیوبر عادل راجہ نے بریگیڈیئر راشد نصیر کو بدنام کرنے کا الزام تسلیم کر لیا ہے. عادل راجہ نے سوشل میڈیا پر الزام تسلیم کرنے کی پوسٹ کر دی ہے. راشد نصیر کے خلاف لگائے گئے الزامات کا کوئی دفاع نہیں کیا. کورٹ نے 2 وارننگز بھی جاری کر دی تھی. عادل راجہ نے احکامات کو تسلیم نہیں کیا تو توہین عدالت تصور کیا جائے گا. اس کے بعد یوٹیوبر عادل راجہ نے بریگیڈیئر راشد نصیر کو بدنام کرنے کا الزام تسلیم کر لیا ہے. راشد نصیر کے خلاف لگائے گئے الزامات کا کوئی دفاع نہیں کیا. لندن ہائی کورٹ نے بھی عادل راجہ کو دوبارہ وارننگ جاری کر دی تھی. عدالتی فیصلے پر عمل نہ کرنے کی صورت میں جرمانہ، جیل کی سزا اور اثاثے ضبط کیے جا سکیں گے. یہ جج کا حکم تھا. ان کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کے ڈپٹی جج رجسٹرار اسپیئر مین کے حکم کے مطابق عادل راجہ نے اپنے خلاف فیصلے کا خلاصہ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر شائع کر دیا ہے. خلاصے میں عادل راجہ کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ نے مجھے اکتوبر 2025 کو راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم دیا. عادل راجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ 14 اور 29 جون 2022 کے درمیان میں نے راشد نصیر کے خلاف متعدد حد تک آمیز الزامات لگائے. میرے پاس ان کے دفاع نہیں. مکمل فیصلے کا لنک بھی شائع کر دیا ہے. عادل راجہ براہ راست بریگیڈیئر نصیر، ان کے ملازمین، نوکروں، ایجنٹوں یا کسی بھی طرح سے ان کی شناخت کے حوالے سے کوئی بیان شائع نہیں کر سکیں گے. یہ حکم تھا جج کی طرف سے. عادل راجہ نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر بریگیڈیئر نصیر کے خلاف بدعنوانی، انتخابی دھاندلی اور بلیک میل کے متعدد الزامات لگائے تھے. راشد نصیر کے عادل راجہ کے خلاف حد تک کی عزت کے مقدمے کا فیصلہ لندن ہائی کورٹ نے اکتوبر میں سنا دیا تھا. عدالت کے مطابق اب یہ الزامات نہیں دہرا سکیں گے. جی بہت شکریہ نسیم صدیقی آپ کا. چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود نے کہا کہ ہم تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، انصاف میں دنیا کے آخری ممالک کے نمبروں میں آتے ہیں. تجویز پیش کر رہے ہیں کہ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں. بڑے صوبوں میں گورننس ممکن نہیں ہے. فیصل آباد جو آپ کا تیسرا بڑا شہر ہے پاکستان کا، نہ کوئی اچھا ہاسپٹل، نہ کوئی اچھی یونیورسٹی، نہ کوئی اچھا سکول یا کالج. ہر کام کے لیے ان کو لاہور بھاگنا پڑتا ہے. چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود کہتے ہیں کہ اتنے بڑے صوبے پاکستان کی بنیاد میں رکھے ٹائم بم ہیں. اسی وجہ سے آج تک ملک میں گورننس میں بہتری پیدا نہیں ہو سکی. انڈیا ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا اور آزادی کے وقت ان کے صوبوں کی تعداد صرف 9 تھی، جو آج بڑھ کے 39 ہو چکی ہے. جب انہیں ضرورت پڑتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی گورننس ٹھیک نہیں چل رہی، وہ نیا صوبہ بنا لیتے ہیں. گجرانوالہ کی گفٹ یونیورسٹی میں 2030 کا پاکستان، چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد ہوا. اپنے خطاب میں سابق ناظم لاہور میاں عامر محمود نے کہا پنجاب حکومت لاہور میں بیٹھ کر صوبے کے 60,000 سکول چلانے کی کوشش کر رہی ہے. اسی طرح 40,000 سکول سندھ میں ہیں جو کراچی سے بیٹھ کے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح کے پی اور کوئٹہ میں بھی اگر آپ ایجوکیشن کی حالت دیکھیں تو یہی ہے.
اور آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ پنجاب میں حکومت ایک بچے پر ایک مہینے میں 4400 روپیز خرچ کرتی ہے اسکول ایجوکیشن میں۔ چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود نے مزید کہا کہ ہم کیپٹل سٹیز کے علاوہ کسی شہر کو اچھے لیول پر ڈیولپ نہیں کر سکے۔ پیٹرن ان چیف UBGSM تنویر کا کہنا ہے کہ مارکہ حق جیت لیا، معیشت کا مارکہ جیتنا ہے، ایشیا کے ٹائیگر بن چکے، اب معاشی ٹائیگر بننا ہے۔ شرح سود 11% کیوں 7% کیوں نہیں؟ مانیٹری پالیسی بورڈ سے کون سوال پوچھے؟ ایک سال میں 2 ٹریلین روپے اضافی کیوں خرچ کیے؟ وہ کراچی چیمبر آف کامرس میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ مارکہ حق تو ہم نے جیت لیا ہے، اب مارکہ معیشت ہم نے جیتنی ہے۔ ایشین ٹائیگر تو ہم ملٹری وائز بن گئے ہیں الحمدللہ، اب اکانومی وائز ہم نے ایشین ٹائیگر بننا ہے۔ میں پہلے انٹرسٹ کی بات کروں گا۔ جب CPI انڈیکس 6% ہے تو 11% بینک انٹرسٹ کیوں ہے؟ 7% کیوں نہیں ہے؟ 54 ٹریلین روپیز، 2 ٹریلین روپے ہماری گورنمنٹ ایکسٹرا سود بھر رہی ہے۔ کیا فائدہ؟ آپ بینکوں کو ایکسٹرا پیسے دے رہے ہیں، ان کو ریچ کر رہے ہیں اور اپنی اکانومی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پاک فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی انسداد دہشت گردی مشق میں اعلیٰ سطح کے وفد کی شرکت۔ ISPR کے مطابق مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق واریر 28 نومبر سے 14 دسمبر تک جاری رہے گی۔ 2 ہفتوں پر مشتمل مشق دونوں ممالک کے افواج کے درمیان تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے جاری ہے۔ چین کے سفیر کی بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی، جبکہ پاک فوج کے چیف آف جنرل سٹاف نے بطور مہمان اعزاز تقریب میں شرکت کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اس وقت ترکمانستان کے 2 روزہ دورے پر اشک آباد پہنچ گئے ہیں، جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اشک آباد وہ پہنچے ہیں، اور اس دورے میں آپ کو بتائیں کہ اسحاق ڈار بھی وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف ترکمانستان کے 2 روزہ دورے پر پہنچ چکے ہیں، اور یہ اشک آباد کے مناظر ہیں جو کہ آپ اس وقت ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ترکمانستان کے اہم وفد کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کا وہاں پہنچنے پر پرتپاک استقبال بھی کیا گیا ہے، اور وزیراعظم شہباز شریف ترکمانستان کے 2 روزہ دورے پر پہنچے ہیں۔ روایتی لباس پہنے بچوں نے وزیراعظم شہباز شریف کو پھول پیش کیے۔ وزیراعظم شہباز شریف ترکمانستان کے 2 روزہ دورے پر اشک آباد پہنچ چکے ہیں، اور روایتی لباس پہنے بچوں نے وزیراعظم شہباز شریف کو پھول پیش کیے۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر دفتر خارجہ کا سخت اقدام، ناروے کے سفیر کو ڈیمارش جاری کر دیا۔ کہا گیا کہ دسمبر کو ناروے کے سفیر نے سپریم کورٹ میں ایمان مزاری کیس کی سماعت میں شرکت سے سفارتی حد سے تجاوز کیا۔ یہ پاکستان کے اندرونی عدالتی معاملات میں براہ راست مداخلت بھی تھی۔ یہ اقدام ویانا کنونشن 1961 کے آرٹیکل 41 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی نے سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ فیض حمید ایک ادارے کا ملازم تھا۔ کسی معاملے پر سزا ہوئی ہے تو یہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے۔ دیکھیں جی، فیض حمید صاحب جو ہیں ایک ادارے کا ملازم تھا۔ اگر اس ادارے میں جو ہے ان کو کسی بات پر سزا دی گئی ہے تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اس نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔